اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پانچویں جماعت کے طلباء و طالبات، میں آپ کا استاد فاروق احمد آپ کو انگلش سبجیکٹ پڑھانے جا رہا ہوں۔ آج میرا ٹاپک ہے دا مین ہو امپاورڈ دا بلائنڈ، پیج نمبر 48 پر۔ تو ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں پڑھا تھا، جو یہ لوئس بریلی تھا، فرانس سے تھا، شہر کا نام پیرس تھا اور کوفری اس کے گاؤں کا نام تھا جہاں یہ پیدا ہوا تھا 1809 میں۔ تو منظور بریلی اس کا باپ جو تھا ہارنیسز اور سیڈلز بنا ہوا تھا، یعنی گھوڑوں کو باندھنے اور گھوڑوں پر گھڑ سواری کرنے کے لیے جو سامان ضرورت ہوتا ہے تو وہ چیزیں یہ بنا رہا تھا۔ One day little Lois picked up an awl and made a stab at the leather. ایک دن کی بات ہے پیارے بچوں، یہ ہم نے پہلے کلاس میں پڑھ لیا تھا کس طرح سے لوئس بریلی، منظور بریلی کا بیٹا زخمی ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ تو پھر یہ سیکھ رہا تھا ایک کین لے کے، ایک سٹک لے کر چلنا پھرنا۔ تو ان دنوں کیا تھا، یورپ اور ایشیا میں ان اندھوں کو بھیک مانگنا سکھایا جا رہا تھا۔ تو جب لوئس چلتا تھا تو ہر کوئی جان سکتا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں سٹک ہوتی تھی اور یہ ایک چھوٹی سی ساؤنڈ بنا رہا تھا، اسے ٹیپ ٹیپ ٹیپ۔ تو اور اسی طرح سے یہ اپنی جگہ جہاں پر اس کو جانا ہوتا تھا، اس نے وہاں پر ٹیپ جو ہیں کاؤنٹ کر رکھے ہیں، کتنے ٹیپس کرنے ہیں، یعنی درختوں کے پاس جانے کے لیے یا پارک میں جانے کے لیے یا جنگل سائڈ میں جانے کے لیے۔ تو اس طرح سے جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ ایک سکول میں سیکھتا ہے جہاں اس کو ایک استاد ملتا ہے، وہ اس کا ایڈمیشن کرواتا ہے رائل انسٹیٹیوٹ فار ینگ بلائنڈ۔ تو وہاں سے لوئس پھر گریجویٹ بن جاتا ہے، گریجویشن حاصل کرتا ہے اور وہاں پر ہی ایک ٹیچر بن جاتا ہے جو اندھوں کو سکھاتا ہے۔ تو آج ہم اس سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ At about the time Lois Bradley came to the institute's founder, Wellington Hoy, had developed a new way of reading for the blind. ان دنوں جو یہ فاؤنڈر تھا اس ادارے کا، ویلنٹن ہائی اس کا نام تھا، اس نے ایک طریقہ ڈھونڈا تھا کہ کیسے ان اندھوں کو پڑھنا سکھائے۔ In this way, the letters were embossed, that is, raised on the other side of the heavy paper so that the blind person could trace their shape with his fingers. Lois would trace each letter over and over again. I will learn to read, he said determinedly. تو اس طرح سے جو یہ حروف جو تھے یہ بڑے کیے جاتے تھے اور امبوز کیے جاتے تھے، تو کیونکہ یہ جو اندھے ہیں اس کو ٹریس کر سکے، اس کو اپنی انگلیوں سے پہچان سکے۔ تو لوئس جو تھا یہ ان حروفوں کو، ان لیٹرز کو ٹریس اگین اینڈ اگین کر رہا تھا، تو یہ اپنے آپ میں کانفیڈنس آ گئی اس کی کہ اب میں سیکھ جاؤں گا۔ But for quick mind Lois Bradley, this was much too slow a way to read, for the letters had to be very large, at least an inch high, so even a very short story would fill many heavy volumes, and a blind child would have to spend a long time doing just a little reading. تو لوئس بریلی جو تیز دماغ والا تھا، تو اس کو یہ جو طریقہ تھا یہ اس کو سلو طریقہ، ایک ایسا طریقہ لگا کہ جس کو پڑھنے میں بہت ہی ٹائم لگتا تھا اور لیٹرز بہت بڑے ہونے چاہیے تھے، تقریباً 1 انچ جو تھے لیٹرز بڑے ہونے چاہیے۔ تو اس نے سوچا کہ اس میں ویسٹیج ہیں، یعنی اگر چھوٹی سی کہانی بھی لکھنی پڑے تو بہت بڑی کتاب لکھنی ہے، تو اتنا وقت گزارنا ایک ریڈنگ کے لیے یہ تو نقصان دہ ہے۔ Besides, it was hard and expensive to print books with embossed letters, so there was very little for the blind to read. For long or important books, a blind person had to depend on friends to read out to him. تو اس طرح سے یہ ایکسپینسو تھا، اس میں خرچہ بھی بہت تھا، کیونکہ بکز ایک چھوٹی سی کہانی کے لیے بڑی بڑی بکس بنانی پڑتی تھی، بڑے بڑے لیٹرز بنانے پڑتے تھے۔ تو ایک کوئی امپارٹنٹ جو بک ہے، بڑی بک، ایک اندھے انسان کو پڑھنا ناممکن تھا، یعنی اس کو دوسروں کی مدد کی ضرورت تھی۔
There must be an easier way for the blind to read and write. تو اب لوئس بریلی سوچتا تھا کہ اس سے آسان طریقہ ہونا چاہیے اندھوں کے لیے پڑھنے اور لکھنے کے لیے. Young Bradley said over and over again, only books can free the blind. A person can never be truly educated unless he can read. تو ینگ بریلی جو تھا یہ بار بار کہتا ہے کہ جو یہ بکز ہیں یہی ایک اندھے کو آزاد کر سکتی ہیں. تو جب تک وہ اچھی طرح سے بک پڑھ سکے، کم ٹائم میں اچھی طرح سے بک پڑھ سکے، تب تک وہ پورا علم حاصل نہیں کر سکتا، پوری نالج حاصل نہیں کر سکتا. Lois was only 17 years old when an idea struck him that there must be an easier, quicker way for the blind to read than by trying to feel all the way around each letter. He was looking for a code. تو 17 سال کا لوئس تھا، تو اس کے دماغ میں ایک خیال آ گیا، تو اس نے ایک آسان اور تیز طریقہ ڈھونڈا جس سے ایک اندھا اچھی طرح سے پڑھ سکے. تو اس نے ایک کوڈ سسٹم دکھایا، کوڈ سسٹم ڈھونڈ لیا. One evening he found the answer. He was sitting in a restaurant listening to a friend read aloud from a newspaper. Suddenly he heard something that made him jump up. In his excitement, Lois pounded on the table, shouting, laughing and crying all at once. تو ایک شام اس کو اس کا جواب مل گیا کہ کیسے یہ ایک کوڈ سسٹم ایجاد کرے، ڈھونڈ سکے. تو یہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا، تو اس کا ایک دوست تھا جو اخبار پڑھ رہا تھا زور زور سے. تو اس نے کچھ سنا، وہ اخبار میں جو پڑھ رہا تھا، جیسے ہی لوئس نے کچھ سنا تو وہ اچھلنے لگا، کودنے لگا، تو بہت ہی خوش ہو گیا. تو وہ چلانے لگا، ایسے ٹیبل پر ریئیکٹ کرنے لگا جیسے کہ ایک خاص چیز اس کو مل گئی ہے. The new article was about night writing. A new signal code in the French army. An artillery captain named Charles Barbier in the Napoleon army had developed a technique of sending messages by means of dots and dashes. تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک آرٹیکل تھا جو یہ پڑھ رہا تھا. تو اس میں ایک سگنل کوڈ تھا جو فرینچ آرمی میں تھا. تو اس آرمی کے بٹالین جو تھا، اس کا کیپٹن جو تھا، اس کا نام چارلس باربیر تھا. نیپولین آرمی تھی یہ. اس نے ایک ٹیکنیک، ایک طریقہ ڈھونڈا تھا. اس میں میسیجز بھیجے جاتے تھے ڈاٹز اور ڈیشز سے، یعنی کوڈز میں میسیجز، لیٹرز کے لیے ڈاٹز اور ڈیشز استعمال کیے جاتے تھے. In relief that is standing above the surface of the paper like embossed type. لیکن یہ بھی embossed type یعنی raised type جو ابھرے ہوئے جو ایک پیپر پر اس طرح سے یہ کوڈز، ڈیشز اینڈ ڈاٹز بنائے جاتے تھے. This code could be used in the dark because it could be felt with the finger tips. تو یہ اندھیرے میں، یا اس کو بولتے ہیں رات کو بھی، ہم بنا لائٹ کے، بنا روشنی کے پڑھ سکتے تھے، فیل کر سکتے تھے، جیسے امبورس لیٹر کو انگلیوں سے ٹریس کیا جاتا ہے. If a man could read and write a message in the dark without using his eyes, then a blind person could do it too. تو یہ سوچنے لگا جب ایک انسان، اچھا انسان اندھیرے میں ایک میسیج پڑھ سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے، تو پھر تو ایک اندھا انسان یہ ڈو کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. Lois met Captain Barber, who explained his code to him. He punched some holes in a sheet of paper with a simple awl not too different from the one that had cost him his sight. تو یہ جو کیپٹن باربر تھا، اس نے ایک اسی طرح کا آل ایک لیا اور یہ سوراخ بنانے لگا ایک پیپر شیٹ پر. یہ اسی طرح کا آل تھا جس آل سے لوئس بریلی کی آنکھیں زخمی ہو گئی تھی اور اس کی بینائی چلی گئی تھی. The captain made Lois feel the bumps or dots that he had made on the other side of the paper. A certain combination of dots meant a certain army command, like a retreat to the main line or ceasefire and so on. تو یہ جو کمبینیشن آف ڈاٹس اس نے بنائے تھے، تو یہ سرٹین کمانڈز تھے، یہ کچھ حکم کیے جاتے تھے، لکھے جاتے تھے، جیسے کہ ریٹریٹ ٹو دا مین لائن، اپنی جگہ پر آؤ، اپنی پوزیشن میں آؤ، یا سیز فائر اینڈ سو آن. یہ ایسے ایسے کمانڈس، فائر بند کرو، یا اپنی جگہ پر رہو، اپنی پوزیشن پر رہو، ایسے کمانڈ جو آرمی کی طرف سے
دیے جاتے ہیں اس طرح کے کمانڈز تھے جو کچھ کوڈز میں کچھ ڈاٹس میں دیے گئے تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کل اس سے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.